حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پر مبنی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 12 چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور ایسے مظاہرے کے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البرا تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن البرا کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ عنہ بن البرا نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ عنہ بن البرا بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البرا حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن البرا کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود۔ محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا۔ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوتی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا۔ بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میدان میں آنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جلیل نے کہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیش بن مشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو
دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اسے ایسا لگا جیسے آوازیں اس کا تعقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا۔ لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکے آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے جانباز دستے کو سر پر دھراتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرہ الغمیم سے بھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرہ الغمیم پہنچ جائے۔ مکے سے 30 میل دور قرہ الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو ستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہم عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرہ الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکی کی آن اور وقار پر جانے قربان کر دیں گے۔ 300 گھوڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قرہ الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون جمے گا۔ محمد کو زندہ مکے لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکے لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر گھوڑے دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 200-300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑے تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اسے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتر بانوں کے بحروب میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھی بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر قواعد کی اطلاع دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے کہ مسلمان قرہ الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنی دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قرہ الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہوگا کہ ماسا طویل پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکے تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قرہ الغمیم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلے قوم میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ وہ دورے تک گیا، یہی راستہ تھا جہاں سے قافلہ اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئے اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 عیسوی کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتقل کر لیا اور اپنے دستوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے
اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہے ہیں کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مسلمان سے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکے والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے قرالغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ اہل قریش کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے، جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکے والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکے کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکے میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھوڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایت کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرالغمیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہو۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہے اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینے والوں کا ہر اول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور دبرا تھا جو مسنیہ المرات کہلاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کہو کہ ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہر اول دستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہر اول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے غارت کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروب میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئی۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا۔ وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائی رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہے۔ جاسوس نے خالد کو بتایا، کیا تمہاری آنکھیں آپ انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہے جو موجود ہوں۔ شتر سوار نے کہا، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہر اول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔
इसे इनके किसी घोड़े के नहाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह शुरू हुई तो खालिद ने किसी दर्रे से निकल के देखा, 20 सवार गायब थे। इसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। इसके इरादे और उसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। इसने सोचा कि वो खुद अस्फान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। इसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि हर तरफ नजर रखें। दिन आधा गुजर गया था, इसे कोई इतला ना मिली। मुसलमानों के हर अव्वल के 20 सवार भी नजर ना आए। इसे तवक्का थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग इसका एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता इसके पास आकर रुका। मेरे साथ चलो, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है वो तुम भी देखो। क्या देखा है तुमने? गिर्द, सवार ने कहा। खुदा की कसम, वो गिर्द किसी काफिले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को एड़ लगाई और मक्के की सिमत पहाड़ी इलाके से निकल गया। इसे जमीन से गिर्द के बादल उठते ही दिखाई देते। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीले कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी घास से निकल गया है। मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में कुरल गमीम की दूसरी तरफ से मक्के की तरफ निकल गए थे। रात को इनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से इनके पीछे गए और इनसे जाम मिले थे। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और एड़ लगाई। वो कुरल गमीम के अंदर चल रहा था और घोड़े को सर पर दौड़ाता फिर रहा था। बाहर आ जाओ, मदीने वाले मक्के को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में इसके 300 घोड़सवार इसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं। खालिद ने अपने सवारों से कहा, तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्के का मुहासरा कर लेंगे, वो बागी जीत जाएंगे। आज मदीने के रास्ते पर जब मदीने करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि इसे मक्के पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाल पर ऐश कर उठा था। वो खुद फन हर्ब, ज़ब्त और अस्करी चालों का माहिर और दिलदार था। वो समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अव्वल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने इसे कामयाबी से धोखा दिया, इसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि उसके बाप ने इसे ऐसी अस्करी तालीम और तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर खिला सकता था, मगर इसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। वो कबीले का सलार आला भी था। इसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने इसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। इसे चंद दिन पहले का यह वाक़या याद आ रहा था। 1400 मुसलमान इसकी घात को धोखा देकर मक्के की तरफ निकल गए थे। इसने ये सोचा ही नहीं था कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। इसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, इन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीर तादाद में है। इसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा था। उसे यह खिफत भी महसूस होने लगी थी इसकी हाथ की नाकामी पर अबू सुफियान इसे ताने देगा और हंसी उड़ाएगा, फिर इसे कुरैश की शिकस्त और मक्के के सकूत का मुजरिम कहा जाएगा। इसने अपने सवारों का एक रास्ता समझाकर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना है। ये दूर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके 300 सवारों ने घोड़ों को एड़े लगा। रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना बढ़ गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा भी नहीं पहुंची थी। मक्के के लोग घोड़े के शोर गुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं, खालिद ने घोड़े से कूद कर उतरते हुए कहा। क्या तुम मक्के के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ है? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे इनकी कुछ खबर दो? जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो, उतनी देर में वो मक्के को मुहासरे में ले लेंगे। खालिद ने कहा, हेबल और उज़्ज़ा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रोनते आ रहे हैं। अगर वो कुरल गमीम में से किसी और रास्ते से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं। कोई प्यादा वहाँ से इतनी तेज़ी से नहीं गुजर सकता जितनी तेज़ी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, ज़रा ठंडा
ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار، اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکے پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکے کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتیں اور بچوں کو ایسے بڑے مقابلے میں منتقل کیا جانے لگا جو کلو جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھوڑ سوار کب سے محاصرے پر حملہ کر دے، مگر وہاں دم کر لڑے نہیں بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائے۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھی۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینے کی طرف سے آنے والے راستے پر دو تین اور سمتوں کو دہرا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہے۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا، کہیں سے بھی کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے معاشرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی۔ کچھ بھی نہ ہو، مکے میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی جیسے وہاں رات آئی ہی نہیں ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینے والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا۔ انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں۔ ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان خالد کے قریب آ کر رکا۔ اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا۔ ہم نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ بند دیکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکے سے 13 میل اور دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے، خالد نے کہا، انہیں ستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکے پر حملہ کریں گے۔ ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہر کے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد
वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खेमा गाह से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज वो सवार खेमा गाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जैश जो खेमा गाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। इस जैश ने इन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। इनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडान ने अपने सवारों को रोक लिया। इन्हें निकल जाने दो। जैश के कमांडान ने कहा, हम लड़ने आए होते तो इनमें से कोई भी जिंदा न जाने देते। वो मक्के के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया, चंद और सवारों को भेजो। अबू सुफियान ने कहा, एक शब खून मारो। मेरे कबीले के सरदार एक सवार ने कहा, हमने शब खून मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इनकी खेमत गाह के इर्द दिन रात घर सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के जरा बाद शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने इनके कुछ सवारों को जख्मी करके वहां से भगा दिया। वो रातों को सोते भी नहीं थे। मासरे के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे और दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज मक्के में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जब उन्होंने अबू सुफियान के मुतालिक पूछा, अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ा आया। खालिद भी आ गया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं। उम्रा करके चले जाएंगे, अगर हम इजाज़त ना दें तो। अबू सुफियान ने पूछा, हम मक्के वालों का नहीं, खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हम अपने और अपनी इबादत गाह के दरमियान किसी को हाइल नहीं होने दिया करते। अगर मक्के के मकान हमारे लिए रुकावट बनेंगे तो खुदा की कसम मक्का मलबे और खंडरों की बस्ती बन जाएगी। अगर यहाँ के लोग हमें रोकेंगे तो मक्के की गलियों में खून बहेगा। अबू सुफियान, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और यहाँ के लोगों से अमन का तोहफा लेकर जाएंगे। खालिद को वो लम्हा याद थे जब ये मुसलमान सवार बरवकार लहजे में धमकी दे रहा था। खालिद का खून खोल उठना चाहिए था, लेकिन इसे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा था। अबू सुफियान ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्रे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अकेले उम्रा करने से साफ इनकार कर दिया था। इधर मुज़ाकरात में जब ज़्यादा वक्त गुजरा तो हवा के दोष पर यह अफवाह हुदैबिया पहुंची कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है, जिसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाम के लिए अपने 1400 जानिसारों से बैयत ली थी। इसी बैयत को तारीख में बैत रिज़वान के नाम से याद किया जाता है और इसी बैत की वजह से अबू सुफियान समझौते पर राजी हुआ था। फिर एक सिलानामा तहरीर हुआ था, इसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया मुसलमानों की तरफ से। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरैश की तरफ से सुहैल बिन उमर ने दस्तखत किए थे। इस सिलानामे में तय पाया था कि मुसलमान और अहले कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान आइंदा साल उम्रा करने आएंगे और मक्के में 3 दिन ठहर सकेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे। खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इसने महसूस किया कि ये कोई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि इसके जहन से उतर गया कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसे वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता था। खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तलार की हैसियत से ज़्यादा देख रहा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हुदैबिया तक मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में छोटे बड़े 28 मार्के लड़ चुके और फतह नुसरत की धाक बिठा चुके थे। मुसलमान उम्रा करके चले गए। 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान और एक इनकलाब परवरिश पा रहा था। खालिद ने मजहब में कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। इसे ना कभी अपने बुतों का ख्याल आया था, ना कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझने की कोशिश की थी। मगर अब खुद इसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो इस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की ज़िंदगी में मजहब की अहमियत और ज़रूरत क्या है। अकरमा एक रोज़ खालिद ने अपने साथी असलार अकरमा से, जो इसका भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो? खालिद अकरमा ने पूछा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं, खालिद ने कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर भी नहीं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। हेबल और उज़्ज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो। अकरमा ने कहा, कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है। खालिद ने कहा, क्या तुम
بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا، اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکے میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ پیادہ اپنی ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینے کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھیں۔ خالد، اسے کسی نے پکارا لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کے اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، تب اس نے دیکھا اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمرو بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ، دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکے لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمرو بن العاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینے جا رہے ہیں، بات پوری کرو عثمان، عمرو بن العاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد نے کہا، آؤ اکٹھے چلے۔ 31 مئی 628 کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص مدینے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ تھے، جنہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ گئے، جنہوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔